اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں اور آخرکار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. جی یہ تھے بلاول بھٹو زرداری اور ان کا کہنا تھا کہ ادارے یعنی کہ آرمی اور ایجنسیز پاکستان میں ہمیشہ سے سیاست میں انوالو رہی ہیں اور 30 سال سے وہ عمران خان نامی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ لوگ لے کر آئے عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا. 30 سال عمران خان کو سکھایا پڑھایا گیا, ٹریننگ دی گئی اور لانے والے ہمیں ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. جی یہ تھے بلاول بھٹو زرداری اور ان کا کہنا تھا کہ ادارے یعنی کہ آرمی اور ایجنسیز پاکستان میں ہمیشہ سے سیاست میں انوالو رہی ہیں اور 30 سال سے وہ عمران خان نامی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی اور اس کے بعد اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے بلکہ آگے جو بات کی تھی اس میں نام بھی لیے تھے. جنرل شجاع پاشا کا نام لیا تھا, اس کے علاوہ جنرل ظہیر الدین اسلام کا نام لیا تھا, ظہیر الاسلام کا نام لیا اور فیض حمید ان کی بھی بات کی بلاول بھٹو زرداری نے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ لوگ لے کر آئے عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا. 30 سال عمران خان کو سکھایا پڑھایا گیا, ٹریننگ دی گئی اور لانے والے حمید گل وہ بھی فوجی اور اس طرح سے ان فوجیوں نے مل کر یعنی کہ پکچر میں آپ کو دکھا دوں یہ 3 لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پیچھے جو جن کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے یہ جی شجاع پاشا ہیں, ان کے آگے جو ہے آپ سب جانتے ہی ہیں وہ ہے پچھواڑے میں جن کے جی ہاں فیض حمید اور سب سے آگے کھڑے ہیں جنرل ظہیر الاسلام. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ ان لوگوں نے مل کر جو ہے وہ عمران خان کو لانچ کیا اور اس کے بعد جس طرح سے اکانومی اور سب چیزیں خراب ہوئی ملک کی وہ سبھی کے سامنے ہیں اور لانے والے تھا حمید گل. جی ہاں یہ ایجنسیز اور آرمی اور آئی ایس آئی یہ ہمیشہ سے سیاست میں انوالو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے کھانے کمانے کو بھی ان کو ملا. اور اب اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان خود جو اسی ایجنسی اسی فوج کے لائے ہوئے ہیں, عمران خان بھی بات کرنے لگے ہیں اور ان کے نام لینے لگے ہیں سیاست میں انوالومنٹ کی, بلکہ اب بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے. لیکن کیا اس طرح کی باتیں کرنے سے, اس طرح کے نام لینے سے یہ لوگ یعنی ایجنسیز وغیرہ جو ہیں جو ہمیشہ سے انوالو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں جو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا یہ لوگ باہر کی طرف جائیں گے؟ کیا یہ لوگ اپنی یہ جو انٹرفیئرنس ہے اس کو بند کریں گے؟ آسٹریلیا بیٹھے ہوئے ہیں, فرانس کے ساتھ علیحدہ ہے, جرمنی کے ساتھ علیحدہ ہے, برطانیہ کے ساتھ ایک علیحدہ ہے. یہ کتنا کچھ چیلنجنگ پاکستان کے لیے چیزیں ہیں. لگتا ہے کہ اتنی تیزی سے تبدیلی تو پچھلے 70 سال میں نہیں آئی جتنی تیزی سے تبدیلی پچھلے 7-8 سالوں میں جو ہے وہ آ رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس سر ایز ویل دس انڈیاز گروئنگ الائنسز اینڈ پارٹنرشپس اور پاکستان کی جو ڈیپ سلیپ ہے؟ نہیں دیکھیں, چیلنجنگ یہ تب ہو نا کہ جب پاکستان اس کو بطور چیلنج ایکسیپٹ کرے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے چین کے حوالے کر دیا. اب کل دیکھیں جو ڈیموکریسی پہ جو سیشن ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی, اس میں ہاسٹ کی حیثیت سے اس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی. تو اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ڈسپائٹ دی انویٹیشن اس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ ظاہر ہے تائیوان کی انویٹیشن اور ترکی کی ڈی انویٹیشن جو ہے وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان نے ایک اتنی بڑی اپارچونیٹی جو ہے اس کو ڈینائی کر دیا. حالانکہ خود بلاول نے 2021 میں جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان نہیں گیا تھا تو اس کے خلاف باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ بلنڈر ہو گیا ہے پاکستان کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ایک انتخاب کر لیا کہ ہمیں جہاں چین اجازت دے گا وہاں ہم جائیں گے, جہاں نہیں دے گا ہم نہیں جائیں گے. رہی بات چیلنج کی, تو دنیا میں جو تضادات ہیں, کانفلکٹس ہیں یا کو آپریشنز بھی ہیں, وہ سارے کے سارے وہی انڈو پیسیفک اور ساؤتھ چائنا سی اور ایشین کنٹیننٹ پہ منتقل ہوئے ہیں, جس میں مین پلیئر جو ہے
وہ کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین ہی ہے نا. تو اس کے ارد گرد جو ملک جمع ہو رہے ہیں جس میں ڈیموکریسی کی بنیاد پہ، فار ایگزامپل آپ جاپان سے بات کریں گے، آسٹریلیا سے بات کریں گے، تو کسی صورت میں آپ انڈیا کو الگ نہیں رکھ سکتے. انڈیا از اے سکسیس سٹوری رائٹ ناؤ. تھینک یو، آپ کا یہ اپکار زندگی بھر یاد رہے گا مجھے. تو سکسیس سٹوری جو ہوتی ہے اس کے پیچھے سارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ان کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ سعودی عرب ہو یا آسٹریلیا ہو یا رومانیہ ہو یا بلغاریہ ہو، چونکہ انہوں نے دیکھنا ہے بھائی انہوں نے یہ کام کر لیا، ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے، دنیا میں اپنا حصہ وصول کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ سپیس جو ہے اس کو آکوپائی کر رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں. چونکہ لوگ مل جل کے چلتے ہیں اور دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے ترقی کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. آپ دیکھ لیں، میں گزشتہ 6 مہینے سے 1 سال سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو گلوبل ساؤتھ کا جو ایونٹ ہوا ہے، جو پاکستان کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، اس سے باہر نکل کے، چونکہ پاکستان ایک طریقے سے جغرافیے سے ہی نکل گیا، یو ڈونٹ بیلانگ ٹو گلوبل ساؤتھ اینی مور. اس کے بعد یہ جو 100 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، یہ ڈیموکریٹک جو اس کا کنونشن ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں، اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. اس کے بعد آپ G20 کا دیکھیں، اس میں پاکستان نے کیا کیا. اس کے بعد شنگھائی اس میں دیکھیں پاکستان نے کیا کیا. تو انڈیا جب یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں انڈیا کا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب پاکستان خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر فورم سے اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ اب انڈیا کا یہ ایک زمانہ آ گیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا زمانہ ہے، جس میں کہ ان کو بہت کچھ کیے بغیر بھی بہت سارے ملک ان کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، جس طرح سعودی عربیہ ہو گیا. لیکن پاکستان جو ہے وہ اب ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس سے ملک جو ہے وہ تعلق توڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے سعودی عربیہ ہو گیا یا UAE ہو گئی. اب جب آپ کا پورا فوکس یہ رہ جائے کہ بھائی ہم پہ IMF نے شرط لگا دی ہے کہ آپ دوستوں سے کوئی لیٹر لے کے آئیں کہ جی ہم آپ کو پیسے دیں گے تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو آپ اس طرح کے مطالبے لے کے جب دوسرے ملکوں کے پاس جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ یہ ہمارے دوست ملک ہیں، تو پھر بات جو ہے وہ یہیں پہنچتی ہے نا. آپ نے آئسولیشن کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے. پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اور مجھے شک ہے کہ ان کو اس سچویشن سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ اس کو کوئی ٹریجڈی نہیں سمجھ رہے ہیں. تابعی ہے ان کا بیٹا، اور کدو شریف پکا کے ان کے سامنے لایا گیا. تو بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو کدو شریف سامنے لایا گیا. جب لایا گیا تو بیٹے نے کہا مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. تو باپ نے فرمایا بیٹھو بیٹا. اٹھ کے کھڑا ہوا، آگے گیا، وہاں سے تلوار اٹھائے اور اس کی گردن اڑا دی اپنے بیٹے. لوگوں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پسند کو ناپسند کہہ دیتے ہیں، اسی لیے یہ جہنمی ہے، اس کا سر کاٹنا میرے لیے اجر اور ثواب ہے، بھلے میرا بیٹا. جی آئندہ سب لوگ خیال رکھیں، اگر کدو کسی کو نہیں پسند، ایسے مجھے بھی نہیں پسند، تو آپ نے کہیں پبلکلی یہ نہیں کہنا ہے کہ جی آپ کو کدو نہیں پسند ہے. آپ کھا لیجیے، ساتھ میں کوئی اور چیز اس کے ملا کے کھا لیجیے، لیکن کبھی یہ مت کہیے کہ جی کدو نہیں پسند، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا خیر، عمران خان کو دیکھ کر بہت سے لوگ طالبان خان بھی کہتے ہیں، اور طالبان نے کہا ہے کہ جی وہ نہ صرف یہ کہ افغانستان میں بلکہ پورے ورلڈ میں شریعہ لانا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھارت میں بھی شریعہ لگ جائے گی. تو آپ لوگ بھی جلدی جلدی تیاری پکڑ لیں، شاباش. اس لیے کہ اگر آپ لوگ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ طالبان آ رہے ہیں یا TTP والے پاکستان میں آ کے بار بار اٹیک کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ خوش مت ہوئیے، اس لیے کہ آپ کی باری بھی آ سکتی ہے. اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ طالبان نہ آئیں اور کسی طریقے سے ہماری بھی جان بچی رہے ان سے. اس کا شاید جواب یہ ہے جناب کہ آپ تبدیلی جو ہے وہ لانا ہی نہیں چاہتے، تو تبدیلی کے راستے میں کانسٹیٹیوشن کیا رکاوٹ ہوگی؟ آپ کا
ایک پرائم منسٹر جو ہے جس کی آپ نے ابھی مشہور بات کی ہے سابق، وہ 1400 سال پرانی ایک ریاست جو ہے اس کو بحال کرنے کی بات کر رہا ہے، جس کو وہ ریاست مدینہ کہتا ہے۔ تو یہ سعودیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا اریٹینٹ ہے، چونکہ ان کی اپنی ہسٹری میں بھی یہ ایک بڑا جو ہے، یہ جو لوگ سعودی عرب میں اس وقت حکمران ہیں ان کا اور ریاست مدینہ کا پہلے ہسٹری دیکھ لینی چاہیے کہ ان کے آپس میں تضادات کیا تھے۔ یہ جو سعودی خاندان ہے اس نے سعودی عربیہ پہ کس طرح قبضہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں بندہ جان کے ہر جگہ ریاست مدینہ کی رٹ لگانے کے بجائے، تو دوسرے الفاظ میں آپ ریاست مدینہ کی بات کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن آپ بات جو کر رہے ہیں اس کے کوئی میننگز نہیں ہیں، چونکہ آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ وہ ریاست جس شکل میں تھی یا جو اس کا ساخت تھی، جو اس کی جورسڈکشن تھی، وہ آج کے دور کے حوالے سے جو ہے ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کی مددگار ثابت نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ اگر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور سعودی عربیہ نے اس کو سمیل کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ انٹریکشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہم رجعت پسندی کے خلاف جو ہم نے جدوجہد شروع کی ہے یا ماڈرنزم کی طرف ہم جو بڑھ رہے ہیں، وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ اندر کی خبریں جو ان کے درمیان ایکسچینج ہوا، جس میں محمد بن سلمان نے جو ہے وہ باقاعدہ عمران خان کو کہا کہ جی یہ آپ ریاست مدینہ کی بات جو ہے یہ اس طریقے سے نہ کریں، چونکہ اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے، ہم آگے جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ پیچھے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک پرابلم بنتا ہے، چونکہ عمران خان ایک ناؤن آدمی تو ہے نا، بہت سارے عربوں میں بھی تو پاپولر ہے، تو کنفیوژن تو ینگ جنریشن میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان، جو دن بہ دن مزید گہرا ہوتا جائے گا، یہ بالکل کلیئر ہے۔ مزہ آیا۔ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے، انڈیا کے ساتھ لین دین نہیں کرنا۔ ہم نے کیا سمجھتے ہیں کہ لین دین نہ کرنے کا نقصان کس کو ہے، ہمیں ہے یا پھر انہیں نقصان ہے؟ انتہائی بیوقوف اور الو کا پٹھا ہمارا وزیر اعظم ہے، اور الو کے پٹھے ہمارے حکمران ہیں۔ سر ٹریڈ نہیں ہوں گی، لین دین نہیں ہوگا تو پھر سر ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ واہ کیا سین ہے، واہ کیا سین ہے۔